اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ باب تیمم۔ تیمم کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، یعنی پانی کی عدم موجودگی میں پاکیزہ مٹی کا قصد کرنا، اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ تیمم کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم والی آیات اس وقت نازل فرمائی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار ایک جنگ میں گم ہوا۔ اس موقع پر پانی بھی موجود نہیں تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے آسانی پیدا کرنی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تیمم والی آیات کو نازل فرمایا۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خوبیاں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دشمنوں سے قتال کرنے کے لیے جاتا ہوں، ابھی میں اپنے دشمنوں سے 1 مہینہ کی مسافت دور ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دشمنوں کے دلوں میں میرا رعب اور دبدبہ ڈال دیتے ہیں۔ دشمن 1 مہینے کی مسافت مجھ سے دور بیٹھا ہوا وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا۔ ساری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے پاک بنا دیا ہے اور مسجد بنا دیا ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو نماز کا وقت ہو جائے اور وہ جس جگہ پر بھی موجود ہو تو وہ اسی جگہ پر نماز ادا کر لے، کیونکہ تمام زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے۔ تو اگر مسجد قریب ہے تو مسجد میں جا کر نماز ادا کرے گا، کیونکہ باجماعت نماز کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ سنت موقدہ ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، لوگو اگر تم باجماعت نماز پڑھنا چھوڑ دو گے تو تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی سفر میں ہے تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ اپنی سواری کو رو کر وہ زمین پر جہاں چاہے وہ نماز ادا کر سکتا ہے، اللہ کے چند ایسے مقامات ہیں جہاں پر نماز ادا کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ اور اس طرح جہاں مذبح خانہ ہے وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے، عام شاہراہ عام پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس طرح اور بھی آگے 7 ایسے مقامات ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے جہاں پہ نماز نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ وہ آگے اس کا بیان آئے گا، تب میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ کو بیان کیے اور یہ الفاظ مسلم شریف میں موجود ہیں۔ وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ہمارے لیے پانی کے قائم مقام کر دیا ہے۔ ہمیں پانی میسر نہ ہو تو تب ہم مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ بھی منقول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ التُّرَابُ لِي طَهُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو ہمارے لیے پاک بنا دیا ہے۔ ان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجہ۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، فاجنبت، میں جنبی ہو گیا، فلم اجد الماء، تو مجھے وہاں کسی جگہ سے پانی نہ ملا، فتمرغت فی الصعید، فرماتے اس وقت میں تیمم کے حکم کو جانتا نہیں تھا کہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں میں زمین میں لوٹ پوٹ ہونے لگا، کما تمرغ الدابۃ، جس طرح چوپایا زمین پر لوٹ پوٹ ہوتا ہے، تو میں نے سمجھا شاید اس طرح میرا تیمم ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے ساری بات ذکر کی کہ اس طرح مجھے جنابت لاحق ہوگی، تو میں اس طرح زمین پر لیٹا جس طرح جانور وغیرہ زمین پر لیٹتے ہیں، تو میں نے سمجھا شاید تیمم کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے تیمم کرنے کا طریقہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ان دونوں میں پھونک ماری، اس طرح پھونک ماری، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چہرے کے اوپر ان دونوں ہاتھوں کو پھیرا، اور اس کے بعد اپنا جو بایاں ہاتھ تھا وہ دائیں ہاتھ کے اوپر اور جو دایاں ہاتھ تھا وہ بائیں ہاتھ کے اوپر پھیرا۔
اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ تیمم کا طریقہ ہے، اور تیمم کے لیے آپ نے زمین پر ایک ضرب ہی لگانی ہے، 2 ضربیں نہیں ہیں۔ آگے روایت آ رہی ہے جس میں 2 ضربوں کا ذکر ہے، لیکن وہ سند کے اعتبار سے ضعیف روایت ہے، یعنی وہ موقوف روایت ہے۔ ایک صحابی کا عمل اس میں ذکر کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التیمم ضربتان، تیمم 2 ضربیں ہیں۔ ضربۃ للوجہ، ایک ضربہ جب آپ نے لگانا ہے تو وہ چہرے کے لیے، وضربۃ للیدین الی المرفقین، اور جو دوسری ضرب ہے وہ اپنے ہاتھوں کے لیے کوہنیوں سمیت، یعنی اس میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے یہاں کوہنیوں تک یعنی تیمم کرنا ہے۔ تو لیکن یہ دارقطنی نے روایت بیان کی ہے، وصح الائمۃ وقفہ، فرماتے ہیں کہ ائمہ نے اس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول قرار دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، نہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہم نے تو وہ کرنا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ تو لیکن یہ جو روایت ہے یہ ویسے ضعیف بھی ہے، کیونکہ صحیح حدیث کے برعکس بھی آ رہی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو روایت بخاری شریف کی حدیث کے خلاف آئے گی تو اس روایت کو مرجوح سمجھا جائے گا، اور بخاری شریف کی روایت کو راجح سمجھا جائے گا، اور ان کی بخاری مسلم کی روایت پر عمل کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ جو روایت ہے وہ فرما رہے ہیں صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہ یہ صحیح روایات کے یعنی متضاد ہے، یا تو یہ ضعیف ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ موقوف ہے، اور جو موقوف روایت ہے وہ مرفوع روایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصعید وضوء المومن المسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مٹی ہے وہ مومن مسلمان کا وضو ہے، وَإِلَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگرچہ اسے 10 سال پانی نہ ملے، اگر وہ 10 سال بھی پانی نہیں پاتا تو وہ مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، جب وہ پانی پا لے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ایسا نہ ہو کہ وہ پانی کی موجودگی میں تیمم کر کے بغیر کسی وجہ کے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھتا رہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ وَلْيُمِسَّهُ بَاشَرَتَهُ، اور وہ پانی کا استعمال کرے۔ رواہ البزار وسائل ابن القطان ولیکن صوب الدارقطنی ارسالہ، دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مرسل روایت ہے، یعنی یہ نہ تو موقوف روایت ہے اور نہ ہی مرفوع روایت ہے۔ مرسل روایت اسے کہا جاتا ہے اگر تابعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرے تو اس روایت کو مرسل کہا جاتا ہے، جس طرح حسن بصری رحمہ اللہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایسی روایت کو مرسل روایت کہا جاتا ہے۔